اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل به۔ کتاب معراج السعادہ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، اور اس خلاصے میں ابتدائی جو بحثیں ہیں، جو ابتدائی گفتگو ہے، وہ تہذیب اخلاق کی ایسی نظریاتی موضوعات پر گفتگو جاری ہے جس میں اخلاقی بحثوں میں اور اخلاقی موضوعات کی تعریف کی جا رہی ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا اسی موضوع کو آگے تسلسل کے ساتھ بڑھاتے ہوئے بیان کیا کہ انسان در حقیقت 4 قوتوں کا مجموعہ ہے، یعنی انسان کے پاس اس کی ایک روح ہے، جس روح کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، جس روح کو عقل بھی کہتے ہیں، جس روح کو دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ مختلف نام ہیں جو اخلاقی کتابوں میں ایک ہی حقیقت سے متعلق بیان کیے گئے ہیں، اور بیان کیا گیا کہ اس کے علاوہ انسان کے پاس ایک جسم ہے، ایک بدن ہے۔ انسان نے اپنے جسم کی مدد سے اپنی روحانی قوتوں کو مضبوط کرنا ہے، یعنی اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے اور بلند مقامات حاصل کرنا ہے۔ بیان ہوا کہ انسان کے پاس یہ روح جو ہے وہ در واقع انسان کی حقیقت کی ٹاپ کی لیڈرشپ میں انسان کی یہ روح ہوتی ہے۔ جیسے ملکوں میں وزیر اعظم ہو یا ملکوں میں صدر ہو تو یہ روح در واقع اس مقام پر فائز ہے، اور اس کے ماتحت 4 قوتیں ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، جس میں انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس خواہشات ہیں، انسان کے پاس غصہ ہے جسے غضب کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے جسے وہم و خیال کہتے ہیں۔ یہ قوتیں اگر عقل کے تابع رہیں گی تو انسان سعادت کی راہ پر گامزن ہوگا، اور اگر ان قوتوں میں سے کسی ایک قوت نے باقی قوتوں پر غلبہ کر لیا تو انسان در واقع اسی قوت سے متعلق جو حیوانی خصلت ہے اس کا مجموعہ بن جائے گا، اور انسان در واقع ان حیوانات میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثلاً اگر انسان میں جو ہے وہ غضب کی قوت غالب آ جاتی ہے تو انسان بھیڑیے کی مانند ہو جاتا ہے، ایسے درندہ اور شکاری کتوں کی مانند ہو جاتا ہے کہ جو کاٹنے کو پڑتے ہیں، جو انسان کو نوچنے کو پڑتے ہیں، یا جن کا کام بالآخر ہے وحشی گری کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان حیوانی قوتوں میں جنسی قوت کی طرف غالب آ جائے تو انسان اس حیوان سے مشابہت رکھتا ہے کہ جو جنسی قوتوں میں غالب قوت کا مظہر اور نمونہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں سر فہرست سور ہے۔ لہٰذا وہ افراد کہ جن کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بسا اوقات انسان کو اس حقیقت میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس حقیقت میں انسان نے اپنی قوتوں میں غلبہ دیا ہوتا ہے۔ اخلاقی کتابیں انسان کو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ وہ اخلاق کو پہچانے، موضوعات کو پہچانے، اور ان موضوعات کو اور اخلاقیات کو پہچاننے کے بعد وہ اپنے بدن میں اعتدال لے کر آئے تاکہ قوت عاقلہ باقی تمام قوتوں کی مینجمنٹ کرے۔ اس صورتحال میں انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، سعادت کی سیڑھیاں طے کرنے کے مراحل میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان صفات میں بیان کیا کہ
4 بنیادی صفتیں ہیں کہ جو انسان کے فضائل اخلاقی میں شمار ہوتی ہیں۔ مد مقابل 4 ایسی خصوصیات ہیں کہ جنہیں رذائل کہا جاتا ہے۔ پھر ان رذائل میں ان کے 2 شعبے ہوتے ہیں، ایک شعبہ افراد کی طرف ہوتا ہے، ایک شعبہ تفرید کی طرف ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ فضائل اخلاقی میں سے ہر فضیلت کے اپوزٹ 2 رذیلتیں ہوتی ہیں، ایک افراطی صورت ہے، ایک تفرید کی صورت ہے، جبکہ انسان کو اعتدال میں رہنا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ ان صفات رذیلہ کو پہچاننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور ان صفات حسنہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ فضیلت کسے کہتے ہیں، رذیلت کسے کہتے ہیں۔ پھر بس اوقات انسان کی زندگی میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ یہ فضیلت اور رذیلت انسان مکس کر جاتا ہے، چونکہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا بس اوقات بیان کریں کہ انسان کی زندگی میں ایسے افعال موجود ہیں جو بظاہر نیک ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، لہٰذا اس نیک کام کو انجام دینے والے شخص کو معاشرے میں با اخلاق شخص کہا جاتا ہے۔ لیکن جبکہ اس فعل کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کام کو وہ انجام دے رہا ہے، بالکل وہ اخلاقیات کی اپوزٹ ہے، ممکن ہے وہ رذائل اخلاقی میں شمار ہوتا ہو، لیکن معاشرے میں اسے اخلاق تصور کیا جاتا ہے، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ اس سے فضیلت تصور کیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسے تو حاصل کرنا چاہیے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ لہٰذا ملا احمد نراقی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے فضائل کو پہچاننا اور رذائل کو پہچاننا اس وجہ سے بھی ضروری ہے تاکہ وہ مقامات جہاں فضائل اور رذائل یعنی مشابہ رذائل، وہ چیز جو خود رذیلت نہیں ہے لیکن رذائل سے مشابہ ہے، بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اب جب ملتی جلتی ہے تو ظاہر ہے چونکہ نہ تو فضیلت میں ہے نہ رذیلت میں ہے، تو اس کو فضائل میں تو شمار نہیں کریں گے، وہ رذیلت ہی کے کھاتے میں ڈالی جائے گی چونکہ رذائل سے مشابہ ہے۔ تو چونکہ انسان اس میں فرق کو نہیں پہچان پاتا، بسوں اوقات اسے جو ہے وہ اپنے لیے اپنی ذات میں اپنی زندگی میں اسے حصہ قرار دے دیتا ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے واجب ہے اخلاقی اعتبار سے کہ وہ فضائل کو بھی پہچانے، رذائل کو بھی پہچانے، اور وہ چیز جو ان کے درمیان خلط ایجاد کرتی ہے، رذائل کو فضائل میں ڈال دیتی ہے، فضائل کو رذائل میں ڈال دیتی ہے، اسے پہچاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، واجب ہے، تاکہ کوئی بھی عقل مند انسان مشتبہ نہ ہو جائے، اس کو دھوکہ نہ آ جائے۔ چونکہ اگر انسان دھوکے میں مبتلا رہے گا تو ممکن ہے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ رذائل اخلاقی کو فضائل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کر لے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ جو ہے وہ رذائل کو فضائل میں ڈال دے اور فضائل کو رذائل میں ڈال دے، اور اس طرح سے مکس جو ہے وہ زندگی بسر کرے۔ فضائل اخلاقی نیک کاموں کو کہتے ہیں، رذائل اخلاقی برے کاموں کو کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے جو افراد ابھی تک درس میں شریک ہو رہے ہیں۔ لہٰذا صاحب اخلاق انسان کے لیے ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ خود کو محرومیت سے بچا سکے، وگرنہ انسان جو ہے وہ مشتبہ رہے گا۔ اب وہ شخص جو فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کر لیتا ہے، ایسے شخص کو اخلاق کی زبان میں حکیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص کو صاحب حکمت کہا جاتا ہے، حکیم شخص کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس فضائل ہیں۔ اور پھر اس فضائل کا ایک دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان اطمینان نفس کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس حکمت ہے، یعنی شخص صاحب حکمت حکیم شخص ہے، ایسا شخص مطمئن بھی ہوگا، یعنی نفس مطمئنہ کا بھی مالک ہوگا، اور ایسے ہی شخص کے پاس علم الیقین بھی ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس یقین بھی ہے، اس کے پاس اطمینان بھی ہے، چونکہ حکمت ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، ان سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی انسان کے پاس جو ہے وہ 50% یقین ہو، 50% اطمینان ہو، اور بلکہ 50% دوسری سائڈ پہ بھی ہو، تو اس کے پاس حکمت بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، ابھی ناقص ہے یہ شخص۔ اسے اپنے مدارج کو کامل کرنا ہے اور کمال کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان اپنی خواہشات کو، اپنے غضب کو، اپنی باقی جو قوتیں ہیں ان کو اسی حد میں عقل کے تابع کرے گا جس حد تک اس کے پاس جو ہے وہ یقین ہے، جس حد تک اس کے پاس جو ہے وہ اطمینان کی کیفیت ہے،
اور اتنی مقدار میں اس کے پاس حکمت بھی ہوگی۔ لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو، جسے قوہ شہویہ کہتے ہیں، ان خواہشات کو اگر انسان اپنے عقل کے تابع کر لے تو ایسے انسان کو اخلاقیات میں عفیف انسان کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ شخص عفت کا مالک ہے، پاک دامن ہے، یعنی عفیف شخص ہے یہ معاشرے کے اندر، یعنی اس کے تمام کام جو ہیں وہ عقل کے مطابق ہوں گے اور وہ عقل سے ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، بالکل صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ یعنی وہ ہر چیز میں دنیا کی مصلحت کو بھی اور آخرت کی مصلحت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فعل کو انجام دے گا۔ اور اگر کوئی کام ہے جس میں دنیا اور آخرت کے درمیان تعارض ایجاد ہو جاتا ہے تو وہ دنیا پر آخرت کو مقدم کرے گا، فوقیت دے گا، چونکہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی ہے۔ لہٰذا حکیم انسان وہی ہے کہ جس کی تمام قوتیں قوت عاقلہ کے تحت ہیں، اور بطور خاص اگر اس کی یہ خواہشات کی قوت عقل کے تحت ہو جائے تو ایسے انسان کو عفیف اور پاک دامن انسان کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو ہے نا وہ بعض گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اب گناہ سے اس نے دوری اس لیے اختیار نہیں کیا کہ اللہ اس کو گناہ سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ وہ پاک دامنی کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے گناہ کو ترک کر کے بڑا گناہ کرنا چاہتا ہے، ایک چھوٹی لذت کو ترک کر کے بڑی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بطور مثال ایسے افراد ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ان طبقات میں دکھائی دیتے ہیں کہ جو زیادہ تر عوام کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں پیری مریدی کے عنوان سے۔ اندر جو ہے وہ ان کا جو باطن میں کردار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کچھ اور اپنا اظہار کرتے ہیں، ظاہر میں لوگوں کے سامنے وہ بہت ہی پاکیزگی کا اظہار کریں گے، گناہوں سے اجتناب کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ معاشرے میں میری محبت لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے، لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، نظر و نیاز دیا کریں، چڑھاوے چڑھایا کریں، اور جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بوتلیں کھل جاتی ہیں، وہاں دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے مصداق ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ افراد جو سادہ لو ہوتے ہیں وہ اسے بہت پاکیزہ متدین سمجھ کے اس کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شخص کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اگر انسان اخلاق اسلامی کو جانتا ہوگا، ان تعریفوں کو پہچانتا ہوگا، تو ایسے شخص کو پہچاننا ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ یہ شخص واقعاً اللہ کے لیے گناہ کو ترک کیے ہوئے ہے یا ہمیں دکھانے کے لیے یہ سارا اس نے چکر چلایا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسا ممکن ہے کہ انسان دنیا کے حصول کے لیے دنیا کو ترک کرے، اس میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ ایسے مظاہر آپ کو بہت زیادہ معاشرے کے اندر دکھائی دیں گے۔ ایک دوسری مثال بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا، اور وہ جب گناہ کرنے کا اس کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہے تو وہ خود کو معاشرے میں عفیف ظاہر کرے گا، پاک دامن ظاہر کرے گا، یعنی اس کے اندر وہ اصلاً لذت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی۔ جب گناہ کرنے کی لذت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خود کو جو ہے وہ ظاہر کر سکتا ہے کہ میرے اندر لذت تھی، میں نے اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے جہاں وہ اگر وہ کام کرے گا تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے اور اس کی پٹائی کریں گے، اس کو ماریں گے۔ اب یہ لوگوں کے خوف سے ایک گناہ کو ترک کیے ہوئے ہے۔ اب جب لوگوں کے خوف سے گناہ کو ترک کیا تو اس کا مطلب ہے گناہ خدا کی وجہ سے ترک نہیں ہے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے ترک ہے۔ اگر لوگ اس کے آگے سے متفرق ہو جائیں، دور ہو جائیں، تو پھر دیکھیں کہ یہ گناہ کو کیسے چھوڑتا ہے، پھر یہ گناہ کو لپکے گا، اس کو انجام دے گا۔ بعض اوقات لوگ معاشرے میں شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری لذات کو ترک کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں پرہیزگار کا جو لباس ہے وہ پہن لیں، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں روپ دھار لیں اس کا، پرہیزگار کا، تاکہ معاشرے میں ان کا ایک مقام بے عنوان پرہیزگار ہو جائے۔ پرہیزگار انسان کون ہے؟ اگر ہم ان افراد کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں تو فرماتے ہیں پرہیزگار انسان وہ ہے جو مکمل تندرست ہے، اس میں کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر
اس کو جسمانی قوتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، جسے قوت شہویہ کہتے ہیں، تو اس کے پاس طاقت موجود ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اصلاً طاقت ہی نہ رکھتا ہو، وہ گناہ کی طاقت رکھتا ہے، مکمل تندرست ہے، اس کے پاس طاقت بھی موجود ہے، یعنی کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ جا کر گناہ کرے گا، معاشرے میں کوئی اس کی باز پرس بھی نہیں ہوگی، اور اسے یہ علم بھی ہے کہ یہ جو میں کام کروں گا اس سے لذت بھی آتی ہے، یہ بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے پاس سارے اسباب بھی مہیا ہونے چاہیے کہ وہ اگر گناہ کرے تو یہ سبب بھی تھا، یہ سبب بھی تھا، یہ سبب بھی تھا، سب اسباب بھی موجود ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ تو جب تمام شرائط موجود ہیں، مقتضی موجود، تمام وہ مانع اور رکاوٹیں جو اس کے راستے میں اور گناہ کے راستے میں تھیں، وہ رکاوٹیں بھی برطرف ہو جائیں۔ اب اگر یہ شخص اپنی قوت شہوت کو اپنی عقل کے پیروں میں لے کر آتا ہے، اور عقل کہتی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا جائے اور حلال طریقے سے انسان اپنا جو ہے وہ راستہ اپنائے، حرام کو انسان اجتناب کرے، تو انسان اسی عقل سلیم کی پیروی کرتے ہوئے گناہ سے اگر اجتناب کرے گا تو ایسے انسان کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ جو اصلاً ہے ہی بیمار اور پھر وہ تظاہر کرے، جیسے ایک انسان اصلاً اس کا معدہ خراب ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، اب جب کھا ہی نہیں سکتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے کہے بھی مجھے تو جو ہے وہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، میں تو روٹی نہیں کھاتا ہوں، میں نے اللہ کے لیے جو ہے وہ کھانا ترک کیا ہوا ہے، غذا کو ترک کیا ہوا ہے، اندر سے جو ہے وہ بیمار ہے، ذرا سی چیز کھائے تو معدہ اس کا ہضم نہیں کرتا ہے، اس کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی، تو ایسے شخص کو پرہیزگار نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ شجاع کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شجاع وہ شخص ہے کہ جو اپنی قوت غضب کو قوت عقل کے ماتحت قرار دے، ایسے شخص کو شجاع کہتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا تو وہ شخص شجاع نہیں ہے۔ معاشرے میں ایسے بہت سے مصداق موجود ہیں کہ جو خود کو شجاع کے نام پر معاشرے میں ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً اگر مال و دولت کی بات ہو، مقام کی بات ہو، تو وہ مال و دولت و مقام میں اس قدر خود کو معاشرے میں ظاہر کریں گے کہ معاشرے میں لوگ تصور کریں گے کہ ان سے زیادہ کوئی اس فیلڈ میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ یا اگر کوئی اپنے جو ہے وہ انسان بس اوقات ہمارے معاشرے میں عشق مجازی کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور کسی اپنے معشوق مجازی کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ایسا انسان اگر خود کو ان کاموں میں ڈالنا شروع کر دے تو در واقع ایسا انسان خود کو جو ان طاقتوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس مقام بھی ہے، اس کے پاس کوئی معشوق بھی ہے، اب وہ اگر ایک فوج کے ایک لشکر میں داخل ہوتا ہے، اور لشکر میں داخل ہونے کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر فوج میں اچھا کردار ادا کرے گا تو اسے مال ملے گا، اسے پوسٹ مل جائے گی، ایک اچھا رینک مل جائے گا، یا فلاں خاتون جو ہے وہ اس کی اگر ابھی اس سے بات چیت نہیں بن رہی ہے تو اس سے اس کی بات چیت بن جائے گی اگر وہ اس طرح سے کرے گا۔ تو وہ ان اغراض کے خاطر اگر ایک مقدس فیلڈ میں داخل ہو کر اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا تو اس کو شجاع نہیں کہیں گے، کیوں؟ چونکہ اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے، وہ یا مال کے پیچھے آیا ہے، یا پوسٹ کے پیچھے آیا ہے، یا وہ کسی خاتون کے پیچھے آیا ہے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، وہ خدا کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کے پیچھے غرض کوئی اور ہے۔ ایسے شخص کو شجاع نہیں کہا جائے گا۔ بسا اوقات ایسا انسان آپ کو معاشرے میں دکھائی دے گا جو لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے خود کو میدان جہاد میں داخل کرتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر تلواریں چلاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ قتال کرتے ہیں، دوسروں کو مارتے ہیں، اپنی فوج کی کامیابی کا باعث بنتے ہیں، لیکن پیچھے کیا ہے؟ کسی کو خوش کرنا مقصود تھا۔ اسلام کی تقویت مقصود نہیں ہے، ملک کی حفاظت بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے، جس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ایک پلان جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ اس اعتبار سے ایسے شخص کو شجاع نہیں کہا جاتا۔ بس اوقات ایسا ہی انسان جو ہے وہ معاشرے اس میں داخل ہوتا ہے اور میدان میں بھی جاتا ہے، بس اوقات اس کو زخم بھی لگتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، ممکن ہے ہاتھ پیر بھی کٹ جائیں، لیکن مقصد اس کا وہ مقصد مقدس نہیں ہے، ایک نامقدس ہدف کو لے کر وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو فرما رہے ہیں کہ شجاع نہیں کہیں گے، ایسا شخص در واقع اپنی خواہشات میں
جو ہے وہ اس قدر افراط کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ ایک مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی مقصد کو اور اسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ حتیٰ اپنا ہاتھ بھی گنوا سکتا ہے، اپنے پیر بھی گنوا سکتا ہے، اپنی آنکھ بھی گنوا سکتا ہے، حتیٰ بس اوقات انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کہ چلو اگر میں نہیں رہوں گا تو میرے پیچھے سے جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ باقی رہے گا، اور مجھے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ فلاں نے اس انداز میں جو ہے وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ یہ شجاعت نہیں ہے، اس نے ایک ہدف کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر، جو مقصد اور ہدف غیر مقدس تھا اس کی خاطر اس نے جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہی انسان جو ہے جو خود کو زیادہ حرص کی بنیاد پر، یعنی مال اور مقام کی حرص کی بنیاد پر آ رہا ہے، یا بس اوقات ایسا شخص جو ہے وہ کسی اور عشق مجازی کے خاطر میدان میں داخل ہوا ہے، یا بس اوقات کوئی اور اس کا ایسا ہی ناپاک ہدف ہے جس کی خاطر وہ میدان میں داخل ہوا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، ایسا شخص جو ہے وہ بس اوقات میدان میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کا خوف اتر جاتا ہے، جس کو ہم کہیں اس کی جھجک اتر جاتی ہے، جھاکا اتر جاتا ہے۔ اب اس کو عادت پڑ چکی ہے قتال کرنے کی، مارنے کی، کوٹنے کی، قتل و غارت کرنے کی۔ اب وہ میدان میں جب بھی جائے گا تو اسی اغراض سے جائے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو قتل کر دوں۔ اس کا ہدف کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، الہی اقدار کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک غرض ہے، اس کی ایک عادت بن چکی ہے۔ بس اوقات بعض انسان ایسے میدان میں داخل ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ان کو ایک لذت آتی ہے، اور وہ اسی لذت کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ افراد کو اپنی تلوار کے جو ہے وہ اس تیغ سے مارنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو لذت آئے۔ یا بس اوقات جو انسان مرتا ہے تو اس مرتے انسان کو دیکھتے ہوئے لذت آتی ہے۔ آج کل کے دور میں ایسی آپ بہت ساری جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں جدید افراد کی ایسی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی کہ جو ان چیزوں سے لذت حاصل کرتے ہیں، یعنی کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں تو ٹارچر کر کے وہ خود کو لذت دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ پیر کاٹ رہے ہیں، کسی کو ذبح کر رہے ہیں، حتیٰ یہ جو داعش وغیرہ کام کرتے ہیں یہ در واقع اسلام کی خاطر نہیں ہوتا، یہ اپنی ایک قوت کو تسکین دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ حتماً شجاعت کا مصداق نہیں ہے۔ ایسے افراد کو جو ہے وہ کسی بھی فرہنگ میں، کسی بھی اسلامی تعلیم میں اس کو شجاع نہیں کہیں گے۔ یا پھر مثلاً بس اوقات انسان جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ عادت وحشیانہ عادت میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کی یہی قوت غضب جو ہے وہ اس قدر اس کے اوپر غالب آ چکی ہے قوت عاقلہ کے اوپر کہ ایسا انسان قوت عاقلہ سے گویا کہ محروم ہے۔ جب بھی میدان کارزار میں اترتا ہے اپنی تلوار ایسے چلاتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کسی کو اپنے سامنے گاجر مولی تصور کر رہا ہے، اور ایسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ہدف کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، اسلام کے لشکر کو کامیاب کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ ایسی آپ کو مثالیں تاریخ میں بھری ہوئی مل جائیں گی کہ بعض افراد اپنی اسی جو خواہش ہے اس کی تسکین کے لیے امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کو، حبداروں کو اور عقیدت مندوں کو قتل کیا کرتے تھے تاکہ ان کو تسکین حاصل ہو، اور اسی تسکین میں وہ لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ حتیٰ وہ بس اوقات اگر کسی سرکاری میٹنگ میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کے ذہنوں میں خیالات جو اس وقت ابھر رہے ہوتے تھے، یا ان کی توجہات کا جو محور اور مرکز ہوتا تھا وہی میدان کارزار تھا کہ وہ لوگوں کو کیسے امیر المومنین کے چاہنے والوں کو تلوار سے مار رہے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ خون جسم کے قطع کر رہے ہیں، اور اس خون سے لذت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ آپ آج کے معاشرے میں دیکھ لیں، تاریخ اسلام میں آپ کو اس کی مثالیں بھری پڑی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کے عقیدت مندوں کو فقط اس وجہ سے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے اس کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس سے لذت حاصل کی، جیسے آج کل یہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کو شجاع کہا جائے گا؟ نہیں، ایسا شخص شجاع نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی یہ قوت درندگی جو ہے وہ قوت عاقلہ کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ در واقع قوت عاقلہ پر غالب ہو چکی ہے۔ ایسا شخص شجاع نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بس اوقات آپ کو ایسے افراد میں احمق افراد بھی دکھائی دیں گے۔ مثلاً آپ کو ایسا شخص دکھائی دے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان سے بجلی گر رہی ہے، اور بجلی جب گر رہی ہے تو وہاں سے لوگ دور جائیں گے تاکہ اس بجلی سے ہم محفوظ ہوں، کسی نہ کسی چھت کے نیچے، کسی نہ کسی ایسی پناہ گاہ کے نیچے جانے کی کوشش کریں گے جہاں سے وہ بجلی سے محفوظ ہوں۔
لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ یہ آسمان سے بجلی میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، یہ وسط میدان میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کیسے یہ بجلی میرا کچھ بگاڑتی ہے۔ تو ایسے شخص کو شجاع نہیں کہیں گے، ایسے شخص کو احمق شخص کہیں گے کہ یہ میدان میں جا رہا ہے، بجلی پڑ رہی ہے اور یہ بجلی کے نیچے جا رہا ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا مثلا زلزلہ آ رہا ہے تو یہ زلزلے کے عین اس نقطۂ وسط میں جا کر جو ہے وہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، دیکھتا ہوں یہ زلزلہ میرا کیا بگاڑتا ہے۔ یا اسی طرح سیلاب وغیرہ، آج کل آپ کو انٹرنیٹ پہ ایسی بھی ویڈیوز دکھائی دیں گی کہ سیلاب کا بہت سخت ریلا آ رہا ہے اور یہ بیچ میں سے اپنی جیب گھسانے کے لیے یا گاڑی گھسانے کے لیے گزرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ سیلاب میرا کیا کر سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے یہ بڑا بہادر انسان تھا کہ اس نے پانی کے ریلے میں خود کو جو ہے نا وہ ڈال دیا؟ نہیں، سب جو بھی دیکھیں گے کہیں گے بہت ہی بے وقوف اور احمق قسم کا انسان تھا۔ پس حقیقی طور پر شجاع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حقیقی طور پر شجاع یہ ہے کہ جو ذلت اور بدنامی کو قبول کر سکتا ہے لیکن اپنے اقدار کو جو ہے نا وہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، کہ جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ ہدف اور مقصد ہرگز جو ہے وہ اپنی زندگی پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے حضرت سید الشہداء نے فرمایا کہ مثلا ایک پست ترین انسان نے، یعنی دعی ابن دعی نے، قد رقضنی بین السلۃ والذلہ، مجھے جو ہے وہ رسوائی کے درمیان اور عزت کے درمیان اس نے مجھے لا کر کھڑا کیا ہے، اور وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں ذلت کا راستہ اپناؤں گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ہرگز حسین ابن علی ذلت کا راستہ نہیں اختیار کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہاں اسلامی اقدار کو، الہی اقدار کو، الہی نظام کو تقویت دینی ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنی حقیقی مقام پر اور منزلت پر لے کر جانا ہے، ولو اس میں حسین ابن علی کی جان چلی جائے۔ لہٰذا کیا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل ہونے پر ہی بچتا ہے فیا سیوف خزینی، تو اے تلوارو آؤ آ کر مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ درواقع ایک اعلیٰ اہداف اور اعلیٰ اغراض کی خاطر امام حسین علیہ السلام میدان کارزار میں اترے۔ پس ایسے شخص کو شجاع کہا جائے گا۔ وہ جو مد مقابل جو مثالیں دی ہیں اس شخص کو شجاع نہیں کہتا۔ پس عدالت میں کیا ہے؟ عدالت کی مثال بھی مختصر سی دے کے میں گفتگو کو ختم کروں۔ عدالت میں بھی کہتے ہیں کہ وہ انسان جس کی قوت عاقلہ کے ماتحت یہ جو ہے وہ آ چکی ہو اور انسان کو اس کے اندر غلبہ آ چکا ہو، ملکہ حاصل ہو چکا ہو، اور اس کے تمام افعال اور تمام قوتیں قوت عاقلہ کے ماتحت ہیں، یعنی اس کی خواہشات قوت عاقلہ کے تحت ہیں، اس کا غصہ قوت عاقلہ کے تحت ہے، اس کی وہم کی طاقت جو ہے وہ قوت عاقلہ کے تحت ہے۔ اگر یہ تینوں قوتیں قوت عاقلہ کے ماتحت معتدل ہوں گی تو ایسے شخص کو جو ہے وہ عادل شخص کہا جائے گا اور عدالت کا پیکر۔ لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے تو ایسے شخص کو ریاکار کہا جائے گا، عادل نہیں کہا جائے گا۔ مثلا انسان جو ہے وہ لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنانے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے خود کو عدالت کا ڈھونگ رچاتا ہے، تو ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہماری فقہ اسلامی میں بعض مقامات پر عدالت کی جو ہے وہ شرط بہت زیادہ ہے۔ مثلا آپ پیش نماز کی تقلید کرتے ہیں، امامت میں اس کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اسے عادل ہونا چاہیے۔ مرجع تقلید کی اگر آپ تقلید کر رہے ہیں تو اسے عادل ہونا چاہیے۔ حتیٰ جب آپ طلاق دے رہے ہیں تو طلاق کے لیے 2 شاہدوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے۔ اب یہاں پر فرق ہے، ہمارے بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ جو طلاق کا گواہ بن رہا ہے اس کی عدالت فقیہ کی عدالت سے اور پیش نماز کی عدالت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر اس کی عدالت کم ہے تو وہ طلاق کا شاہد نہیں بن سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جس نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی طلاق کا شاہد بن جاتا ہے، حالانکہ وہ طلاق محقق ہی نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس کے لیے عدالت شرط ہے۔ اور عدالت بھی مرحوم آیت اللہ میلانی کا یہ نظریہ تھا کہ عدالت بھی عدالت واقعیہ ہونی چاہیے، یعنی اس کو پاس ملکہ عدالت ہونا چاہیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی کبھی گناہ کی طرف رجوع نہ کرے، وہ کبھی خواب میں بھی گناہ کا تصور نہ کرے، اتنا وہ شخص عدالت کے اعلیٰ مرتبے پر ہونا چاہیے۔ تو ایسا شخص طلاق میں کہاں آپ کو دکھائی دے گا؟ بطور معمول ایسے مسائل جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ پس باقی مثالیں جتنی بھی قوت فضائل اخلاقی کی ہیں وہ سب اسی طرح سے ہیں کہ بس اوقات انسان سخی ہے تو یہ سخی انسان بھی
اللہ کی خاطر سخی ہو، تعلیمات اسلام کی خاطر سخی ہو، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمسایوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے میں اپنا نام بنانے کے لیے یہ پیسے خیرات کرتا رہتا ہے، یہ ادھر ادھر یتیم خانوں میں جاتا ہے اور بہت زیادہ کام کرتا ہے، تو ایسا شخص سخی نہیں کہلائے گا۔ بطور خاص جا کر اپنی تصویریں بھی بنوائے گا، بطور خاص جا کر رپورٹنگ بھی بنوائے گا، پھر اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر ادھر ادھر اشتہار بازی بھی کرے گا کہ میں نے جو ہے نا وہ 5,000 10,000 خرچ کر دیے ہیں، لوگوں کی شادیاں کروا دی ہیں۔ تو ایسا شخص درواقع سخی نہیں کہلائے گا، اگرچہ وہ اسی مقصد کی خاطر کر رہا ہے۔ بس اوقات بعض ادارے ہیں جن اداروں نے اگر کام کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے مختلف مخیر حضرات سے ڈونیشن لی ہوتی ہے، تو وہ اگر تصویریں کھینچتے ہیں یا اگر ایک رپورٹ بناتے ہیں تاکہ ان افراد تک اطلاع پہنچائی جائے، تاکہ وہ مزید ان کو یقین ہو جائے کہ انہوں نے جو پیسہ دیا تھا وہ خرچ ہو گیا، مزید جو افراد دیکھیں ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر الہی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کام کرتا ہے تو وہ اور ہے، لیکن ایک انسان دکھانے کے لیے کرتا ہے، واقعاً اس کی نیت ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں، میری جو ہے وہ تصویریں بنیں، میرا نام بنے، پھر کل کو میں پالیٹکس میں آ جاؤں گا، وزیر بن جاؤں گا، مشیر بن جاؤں گا، ان اہداف کی خاطر جاتا ہے، تو ایسا شخص سخی نہیں ہے۔ حتیٰ وہ شخص کہ جو کسی غیر مستحق کو 1 ریال بھی دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا ہے، حتیٰ وہ آدھی کھجور بھی اگر انسان اپنی انہی قوتوں کو تسکین دینے کے لیے کرتا ہے، قوت عاقلہ کے ماتحت رہ کر نہیں کرتا ہے، خدا کے لیے نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص ہرگز ہرگز سخی نہیں کہلائے گا۔ دوسری طرف سے بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اسراف کرتا ہے، تو اسراف کرنے والا بھی درواقع ایسا ہی شخص ہے کہ جس کو مال مل گیا ہے اور اس نے اس کے لیے کوئی قدر نہیں کیا ہے، کوئی زحمت نہیں کیا ہے۔ مثلا انسان پانی بہا رہا ہے، اس پانی کا اس نے بل تو نہیں دینا ہے، اس کو کیا مشکل ہے، 2 گھنٹے پانی چلتا رہے، لیکن اگر وہ اس پانی کا جیب سے بل ادا کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ میں نے اس کا پیسہ دیا ہے، پھر اس کو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ اسی طرح لقمہ ہے، روٹی گھر میں خاتون بنا رہی ہے، وہ کس زحمت سے بنا رہی ہے، اس نے روٹی بنائی ہے اور ہم آدھی کھاتے ہیں، آدھی پھینک دیتے ہیں اور پھر بعد میں کوڑے کی زینت دے دیتے ہیں۔ وہ جو انسان محنت کر کے اس روٹی کو کما کے لایا گھر میں، اس نے کتنی محنت کی ہے، وہ خاتون جس نے اس کو پکایا ہے اس نے کتنی محنت کیا ہے، اور ہم 1 لقمہ کھائیں یا آدھا لقمہ کھائیں پھر کہیں مجھے مزے کا نہیں لگا اور پھینک دے، یہ درواقع اسراف کا مصداق ہے، اور خداوند متعال اس کی باز پرس کرے گا۔ اسی طرح سے مال حلال کمانا واقعاً دشوار ہے، لیکن جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا وہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے اسے حلال طریقے سے زحمت کر کے، محنت کر کے نہ کمایا ہو۔ تو پس انسان انہی محاسن اخلاقی کو اگر مد نظر رکھے تو کمال کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ حکمہ یہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ مال حلال کو کمانا ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک بہت بڑا پتھر اپنی کمر پر رکھ کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے، ایسے ہے مال حلال کمانا، لیکن اس کو ایسے ہی فضول میں ضائع کر دینا ایسے ہے جیسے انسان اس پتھر کو اس چوٹی سے ہلکا سا سرکاتا ہے اور وہ نیچے جا کر زمین پہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یعنی اوپر سے نیچے پھینکنا بہت آسان ہے، لیکن نیچے سے اوپر جانا اور اس پہاڑ کی چوٹی تک اس کو پہنچانا یہ بہت دشوار ہے۔ پس مال حلال کمانا آسان ہے، اسے جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو اس کی ویلیو کو نہیں جانتے ہیں، وہ ان کے لیے اسے ضائع کرنا بہت ہی آسان ہے۔ وہ کب اس کی قدر جانیں گے؟ وہ تب اس کی قدر جانیں گے جب وہ اس کی قدر کو خود قریب سے محسوس کریں گے، اس محنت کش انسان کو نزدیک سے جا کر دیکھیں گے کہ کیسے اس نے سرمایہ کو کمایا ہے، کیسے اس نے محنت کی ہے، کیسے اس نے مشقت کی ہے، تب جا کر انہیں اس کی قدر کا احساس ہوگا۔ یا وہ خود اس سرکل میں داخل ہوں، خود سے کمانا شروع کریں، خود سے محنت کرنا شروع کریں، تب انہیں جا کر اس کا احساس ہوگا کہ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اخلاقی جو موضوعات تھے تعریفات کے عنوان سے، یہ آج بحث کمپلیٹ ہو گئی، اور میرا خیال ہے کہ کل سے جو معراج السعادہ کی بحث ہے شاید اخلاق عملی کے اندر داخل ہو، چونکہ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان فضائل اخلاقی سے جو ہے وہ علمی ہماری معلومات ہمیں فراہم کرے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حاضرین سامعین جو ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، خداوند متعال ان کی گھروں میں بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جو مومنین آفات و بلیات میں مبتلا ہیں، گرفتار ہیں، دعا گو ہیں خالق متعال ان کو آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے۔ اس گھر میں، اس گھر کے مکینوں کو اور تمام حاضرین کے گھروں کو اور ان کے جو عزیز و اقارب میں خداوند متعال سب کو
جو ہے وہ آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں اس گھر کے اور حاضرین کے سامعین کے گھروں میں جتنے بھی مرحومین ہیں، خداوند متعال ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں آج جو مؤمنین وسیع پیمانے پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اور مؤمنین شہید ہو گئے، دعا گو ہے خالق متعال ان تمام شہداء کو جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔ جو مومنین زخمی ہے خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال ان شہداء کے اور ان زخمیوں کے جو اہل خانہ ہیں انہیں صبر عطا فرمائے۔ خداوند متعال ان شہداء کے جو یتیمان ہیں جو ان کے پیچھے بچ گئے ہیں، خداوند متعال ان کا اچھا کوئی کفیل فراہم کرے تاکہ وہ ان کی کفالت کر سکیں۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ایران اسلامی جو ایک اسلامی ریاست ہے، شیعی ریاست ہے، خداوند متعال اس انقلاب کو، اس اسلامی حکومت کو امام زمان کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔